الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله على كل حال وبك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اچھا جی، ہم پچھلی بار جو بات کر رہے تھے وہ تھی غزوہ بدر، سوری غزوہ احزاب کی، ہے نا؟ غزوہ احزاب کی بات کر رہے تھے۔ کچھ ریویژن کر کے آئے ہوں گے کیونکہ اب ہماری تھرڈ ویک میں کلاس ہو رہی ہے۔ ہم نے جو یہ بات کی تھی کہ اس میں زیادہ تر جو واقعات ہوئے تھے، چاہے وہ واقعہ رجعی تھا، بئر معونہ تھا، یہ دونوں واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ڈسیپشن ہوا، ہے نا؟ اس میں اس کے بعد نان مسلمس کی بہت زیادہ ہمتیں بڑھ گئیں کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹنگ کریں اور ساتھ میں مدینہ پر اٹیک کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ جب ہم فورتھ ہجری کی بات کر رہے تھے تو ایک چیز کو ہم نے مس کر دیا تھا، اور وہ تھا حضرت ام سلمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، جو کہ شوال میں ہوا، اور آج اس کے بارے میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آج کے آنے والے ایونٹس میں بھی ام سلمہ کا ہم ذکر کریں گے آگے جا کر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال 4 ہجری میں ہوا، اور ان کا یہ تھا کہ اپنے کزن سے ان کا نکاح ہوا نکاح ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ کہ ابو سلمہ، ام سلمہ کے جو ہسبینڈ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے بھی تھے۔ پھوپھی جو تھی برا بن عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے ابو سلمہ، ٹھیک ہے؟ تو ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہوئے۔ ان دونوں میاں بیوی ام سلمہ اور ابو سلمہ، ان میں بہت زیادہ محبت تھی، اور ساتھ میں یہ کہ انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سی 3 ہجرتیں تھیں؟ ہجرت حبشہ پہلی، پھر ہجرت حبشہ 2، اینڈ دین ہجرت مدینہ، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے تینوں ہجرتیں کی ہوئی ہیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی تھی نجاشی جب وہ حبشہ گئے تھے، تو پورا قصہ جو ہے وہ ام سلمہ سے ہی نیریٹڈ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی ام سلمہ ہے جن کی حدیث ہمیں ملتی ہے جعفر رضی اللہ عنہ کے پورا جو تقریر تھی اس کے بارے میں۔ دونوں میاں بیوی کی محبت کا اس حد تک آتا ہے کہ ایک بار دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اور ام سلمہ نے فرمایا کہ اگر میرا انتقال پہلے ہو جائے، یوزلی آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا انتقال پہلے ہو جائے تو آپ دوسری شادی نہیں کیجیے گا۔ یہ اکثر دیکھتے ہیں تو خواتین اپنے شوہروں سے یہ بات کر رہی ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں بھی۔ تو اس پر ابو سلمہ نے فرمایا، اور دیکھیں کیسے ان کی دعا بھی قبول ہوئی۔ نظر آتا ہے کہ میاں بیوی کس حد تک خیر خواہی اور حقیقت پسندی کا معاملہ رکھتے تھے، ہے نا؟ ابو سلمہ نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمائیے گا جو انہیں دکھ نہ دے اور تکلیف نہ دے۔ تو ابو سلمہ کا آتا ہے کہ غزوہ احد میں ان کو زخم لگا، انفیکشن بڑھ گیا ان کا، ان کی شہادت جو ہوئی وہ غزوہ قطن میں ہوئی، جب وہی زخم ان کا دوبارہ کھل گیا تھا۔ ام سلمہ اس وقت حمل سے تھیں، اور انہوں نے جب سنا تو صبر کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے کیا دعا کی؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت دعا کی، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا، کہ یا اللہ مجھے میری مصیبت میں صبر دیں، مجھے میری مصیبت میں اجر دیں، اور وخلف لی خیرم منہا، اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہترین دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تو ظاہر ہے شی couldn't امیجن کہ ابو سلمہ سے زیادہ اچھا اور محبت کرنے والا شوہر کون ملے گا، ہے نا؟ اور یہ دیکھیں، دعا اس کو یاد رکھیں، ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ کسی کی ڈیتھ ہو، چاہے وہ بزنس میں کوئی نقصان ہو، یا کوئی بھی کسی طرح کا بھی نقصان پریشانی آئے، تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری مصیبت میں اجر دے،
वखलुफ ली खैरम मिन्हा, और मुझे इससे बेहतरीन, इससे ज्यादा अच्छा बदल दे। तो और हम दुआओं का देखते हैं कि शोहर की खैर खाना दुआ और मुसीबत में आपने क्या दुआ की, क्या रिएक्शन दिया। हाय हाय करने के बजाय आपने दुआ की और वो कबूल हुई। और ऐसे हुआ कि ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा जो उनकी बेटी थी उम सलमा की, उनकी पैदाइश हुई, क्योंकि उस वक्त हमल से थी। उनकी पैदाइश से जो उनकी इद्दत खत्म हुई, और उसके बाद अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उमर रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने, इन दोनों ने उनका रिश्ता भेजा। उन्होंने इनकार कर दिया मुसलमान ने। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रिश्ता भेजा, जिसको उन्होंने कबूल किया। तो सोचिए, वाकई में जो दुआ थी, वखलुफ ली खैरम मिन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर और कौन होता उनके लिए, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक जौजा थी, जैनब बिनते खुजैमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह हुआ था, और कुछ ही अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया था, जैनब बिनते खुजैमा का। जैनब बिनते खुजैमा जो है वो एक वाहिद बीवी थी, वाहिद जौजा थी, जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही जिनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके ही हुजरे में उम सलमा को रखा गया। और इसके बारे में जब अबू लुबाबा की तौबा की आयत भी आई, तो इन्हीं के हुजरे में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गज़वा मुरैसी या बनु मुस्तलिक, इन के जो कई नरेशंस हैं, अभी हम आगे इंशाल्लाह गज़वा मुरैसी के बारे में बात करेंगे, बनु मुस्तलिक के बारे में बात करेंगे। इस गज़वे में उम सलमा साथ थी। तो इस गज़वे की कई नरेशंस जो हैं, कई रिवायतें जो हैं, हमें उम सलमा से ही मिलती हैं। उम सलमा से जो चीज मिलती है, और बाकी उम्महातुल मोमिनीन के लिए नहीं है, कि इनके हुजरे में, क्योंकि इनकी औलाद थी, पिछले शौहर अबू सलमा से इनकी औलाद थी, तो उन छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंटरेक्शन की बातें आती हैं, हदीसों में मिलती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के घरों में से सिर्फ यही एक घर था जिसमें छोटे बच्चे थे। ठीक है, हजरत फातिमा के थे और उम सलमा के थे। तो जो हदीस मिलती है ना, जो नमाज के वक्त सामने से गुजरने से रोका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो इन्हीं के हुजरे में थे। उस वक्त, ये उसी वक्त की हदीस है। फिर उम सलमा की जो बांधी थी, खैरा जिनका नाम था, उनके घर हसन बसरी की पैदाइश हुई। हसन बसरी का आप लोगों ने यकीनन नाम सुना होगा। तफासिर जब पढ़ें तो हसन बसरी का नाम हमें मिलता है, बहुत सी उन्होंने तफासिर लिखी हैं। तो जो हसन बसरी जो थे, उनकी जो वालदा थी खैरा, वो हजरत उम सलमा के घर में ही उनके उनकी एज ए हेल्पर थी। ठीक है, खैरा के बारे में आता है कि जब वो काम के लिए कहीं जाती थी, तो उम सलमा हसन बसरी को बहलाती थी। हसन बसरी से रिलेटेड हम बहुत सी तफासिर की किताबों में उनके ओपिनियंस पढ़ते हैं। तो उम सलमा रदियल्लाहु अन्हो से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 4 शवाल में हुआ। फिर 5 हिजरी में अ, हमने गज़वा आज़ाब का पढ़ा, और गज़वा आज़ाब में हमने देखा कि कुरान में किस तरह से कमेंट्री आई है, क्या चीज़ें हुई, उसके क्या नताइज निकले। तो गज़वा आज़ाब का एक इम्पॉर्टेंट आउटकम था गज़वा बनु कुरैज़ा। गज़वा, क्योंकि गज़वा आज़ाब हुई, तो उसके बाद जो जरूरी चीज़ बहुत हुई, वो थी गज़वा बनु कुरैज़ा। जिस वक्त अहजाब के लिए खंदक खुद रही थी, उस वक्त बनु कुरैजा ने मुसलमानों से पैक्ट तोड़ा, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर अटैक करने का डिसीजन लिया। अम, और एक चीज ये थी कि जब गजवाए अहज़ाब खत्म हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गजवात का आता है कि जिन जिन गजवात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विक्ट्री हुई, फतह हासिल हुई, आगे हम फतह मक्का में भी देखेंगे कि एंटर होते वक्त, जब फतह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर भी हुए, तो फेस उनका जो चेहरा मुबारक था, वो बहुत झुका हुआ था आजी से। इस तरीके से अहजाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कामयाबी हुई, 10,000 का लश्कर भाग गया रातों रात, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इस वक्त अम, कोई खुशी में जल्द से जुलूस नहीं निकाले गए, कोई शोर हंगामा नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खुशी और गमी के आदाब बताए। हर तरीके से शरीयत की तकमील की। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ये बताया कि कभी कोई कामयाबी मिले, उसको भी अल्लाह से रिलेट करना चाहिए। ये ना हो कि इंसान खुद अपने ऊपर फख्र करने लगे कि क्या हमारी प्लानिंग थी, कितने हम वेल इक्विप्ड थे, कितना अच्छा हमने लड़ा, कितना अच्छा हमने काम किया, जिसकी वजह से हमें ये जीत हुई। कोई भी जिंदगी में कोई भी मरहला आए, कोई भी कामयाबी मिले,
تو اس کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ریلیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہوا. جو ہوا، جو کامیابی ملی اللہ کی طرف سے ملی. اور اگر یقیناً کوئی ناکامی ملی اور اس میں دو چیزیں تھیں، آپ نے اس میں محنت کی، اس میں سبب لیا اور دعا کی، تو اگر ناکامی بھی ملی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے، تو عذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کامیابی ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ اس وقت بھی کام لیا. ام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عذاب کفار جب وہاں سے بھاگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی: لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ. یعنی کہ اللہ نے ہی ہمیں اپنے لشکر سے مدد کی، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اور اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس نے عذاب کو سرنڈر کروایا. یعنی جو تھا، جو بھی کامیابی تھی، وہ سب اللہ کی وجہ سے ہی، اللہ کی طرف سے ہی ہمیں ملی. تو بیسیکلی ہر کامیابی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی مشکل آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی پروٹیکشن مل رہی ہے تو بھی یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جس وقت ایک فتح ہوئی، اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ بیٹھ گئے. ایک بڑا کام ہوا، عذاب ختم ہوئی، بڑی جنگ تھی وہ. تو اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ مسلمان اب تھکار کے گھر میں بیٹھ گئے کہ اب ہم آرام کریں گے. دوسرا اسٹیپ کیا کیا آتا ہے قرآن میں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. آپ جب فارغ ہوں پھر کام میں لگ جائیں. پہلے ایکسٹرنل اور اب انٹرنل فرنٹ کی طرف اللہ نے پھیر دیا. اور انٹرنل فرنٹ میں ہوا کیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ بھی پہن لیں. آم، تو یہ دیکھیں میپ ہے آپ کے سامنے. اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ جگہ، سوری، میپ کی طرف دیکھیں، سامنے اسکرین کی طرف دیکھیں، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ خندق کھودی گئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ مسجد نبوی تھی. اور یہ جا کے اب بنو قریظہ ہے. بنو قریظہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی. تین یہودیوں کی بات کی تھی: بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. دو کو وہاں سے نکال دیا ہے. اب یہ ایک یہودی کا بڑا قبیلہ جو باقی ہے وہاں پر، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف پلاٹنگ شروع کر دی. مسلمانوں کے خلاف اب انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ اب ہم جا کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عذاب کے بعد مسلمان ان کو لگا کہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی پلاننگ شروع ہو گئی اور عذاب میں بھی انہوں نے ساتھ دیا مسلمانوں کے اگینسٹ. تو اب اس جگہ سے مسلمان اب فارغ ہوئے خندق سے، اب وہ آئیں گے بنو قریظہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو ذوالقعدہ کی تاریخیں تھیں جب یہ ہوا. بعض جگہ آتا ہے کہ 15 دن کا محاصرہ تھا، بعض جگہ آتا ہے کہ 25 دن کا محاصرہ تھا. ایک چیز اور کہ اس سے پہلے ہم جب غزوہ احزاب کی بات کر رہے تھے تو وہاں ہم نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ چیک کر آئیں بنو قریظہ اپنے پیک پر قائم ہے کہ نہیں، ہے نا. میں نے یہ آپ کو بتایا تھا جب احزاب کی ہم بات کر رہے تھے. تو زبیر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. زبیر رضی اللہ عنہ نے آ کر کیا خبر دی تھی کہ ان لوگوں سے اچھی وائبس نہیں آ رہی. وہ لوگ اپنے جانور جمع کر رہے ہیں اور اپنی سڑکیں بنا رہے ہیں. یعنی ان کا پورا ایک ماحول کریٹ ہو گیا تھا جنگ کا یا لڑنے کا، مسلمانوں کے خلاف نکلنے کا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، جس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شامل تھے. اور ان کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اوس کے سرداروں میں سے تھے، اور اوس اور بنو قریظہ دونوں ایلائز ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ جیسے حلیف حلیف ہوتے ہیں نا. تو اوس یعنی جو انصار تھے ان میں سے اوس جو تھے وہ بنو قریظہ کے ایلائز ہیں. تو سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر ان سے کلیئرلی بات کی کہ کیا آپ لوگ پیکٹ پر ہیں. اس پر انہوں نے جواب کیا دیا کہ کون محمد اور کون سا معاہدہ. انہوں نے بالکل ہی پیکٹ کو توڑ دیا، اس سے بالکل ہی انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور بالکل ٹائم نہیں دیا، فوراً مسلمانوں کو اس طرف نکالنے کا حکم آیا اور وہ مسلمان وہاں سے نکلے ان کے اوپر حملے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسٹرکشنز دیں کہ عصر کی نماز اب بنو قریظہ میں کے ایریا میں جا کر پڑھیں. یعنی صحابہ کرام کو پہلے آگے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو کہا کہ آپ عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھیں، یعنی جلدی کریں اپنے سفر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی کوچ کا حکم دیا. اب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دو طریقوں سے لیا.
کچھ نے اجتہاد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم نماز وہیں پڑھیں، تو جتنی جلدی پہنچیں اور نماز وہاں جا کر ادا کریں۔ یہ اگین ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کے اوپر آم، وقت کا وہ نکلتا ہے عصر کی نماز کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں یہ حدیث بہت اس سے استعمال ہوتی ہے اور اس سے احکام نکلے اس حدیث سے۔ کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہاں پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز قضا ہو جائے، تو ہم مطلب پہنچنے سے پہلے ہی ہم پڑھ لیں۔ تو بیسیکلی دونوں گروپس نے اجتہاد کیا، ایک نے کیا سوچا کہ ہم وہیں جا کر پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دوسروں نے کیا سوچا کہ کیونکہ ہمیں دیر ہو رہی ہے اور ہمارے پہنچنے سے پہلے قضا ہو جائے گی تو ہم ابھی پڑھ لیں۔ جو حدیث سنی اس پر سوچا اور عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ آم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو تنبیہ نہیں فرمائی، کیونکہ دونوں نے اجتہاد کیا، دونوں نے سوچا، دونوں نے فیصلہ کیا اور دونوں نے عمل کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خاموش رہے۔ مدینہ سے وہ لوگ نکلے، مدینہ کا انتظام ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور جنگ کا جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کو دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ تقریباً 3,000 کی تعداد میں وہاں پہنچے۔ آرچرز تھے، تیر انداز جو ہوتے ہیں، انہوں نے تیر پھینکنا شروع کیے۔ اچھا خاصا اسٹرانگ سیج تھا یہ۔ تو ہوا کیا کہ ان کا جو لیڈر تھا کعب بن اسد، اس نے کہا، اسے آئیڈیا ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں اب فل اسٹرینتھ کے ساتھ آئے ہیں اور فل طاقت کے ساتھ آئے ہیں اور یہی اب جیت کر جائیں گے یہاں سے۔ تو وہ جو کعب بن اسد تھا، ان کا جو لیڈر تھا بنو قریظہ کا، وہ اپنی اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے ان کو تین آپشن دیے، تین باتیں ان کے سامنے رکھی۔ اور پہلا کیا چیز تھی، اس نے کہا کہ دیکھو اب کیونکہ مسلمان آ گئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم ان کے سامنے اب ہمارا کچھ باقی نہیں رہا، تو اب تم لوگ تین آپشنز پہ سوچو۔ پہلی کیا بات اس نے کہی کہ اسلام قبول کر لو، سیدھی سیدھی بات، مسلمان ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، تم لوگ اسلام قبول کر لو، واللہ تم پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہودی قوم جو ہے، آم، وہ بہت کہہ لیں ضدی قوم تھی، ابھی بھی دیکھیں وہ اسی طرح کے ضد تھی، ان میں انا تھی، غرور تھا۔ اس وقت بھی وہ جان چکے تھے کہ حق کیا ہے، نبی کون ہے، رسول کون ہے، لیکن وہ ماننے سے انہوں نے انکار کیا، اس وقت بھی انکار کیا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا آپشن کعب بن اسد نے کیا دیا، اپنے بیوی بچوں کو خود قتل کر دو، یعنی بجائے اس کے کہ مسلمان آ کے ان کو قتل کریں، مسلمان آ کے ان کو باندھی بنائے، ان کو غلام بنائے، تم ان کو قتل کر دو، پھر اپنی تلوار سونت کر مسلمانوں پر حملہ کرو۔ اور تیسرا اس نے کیا آپشن دیا کہ دھوکے سے ہفتے کے دن حملہ کر دو۔ ہفتے والے دن یہودی نہیں جنگ لڑتے تھے، ان کے لیے ایک خاص اس کے پیچھے پوری تفسیر آتی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا دن تھا جس میں وہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اب اس نے کیوں آپشن دیا یہ کہ ہفتے والے دن حملہ کر لو، کیونکہ مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ یہودی اس دن نہیں لڑیں گے تو ان کو مسلمانوں کو دھوکا ہو جائے گا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ان کے اوپر اٹیک کریں تاکہ وہ انپریپیئرڈ ہوں اور اس طرح سے ہم شاید جیت جائیں۔ لیکن ان تینوں آپشنز کو سننے کے بعد بھی اس کی قوم نے اس کو نہیں مانا۔ کعب بن اسد نے کہا، تم جب سے پیدا ہوئے ہو ایک رات بھی کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں کیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم جو ان کی قوم تھی، کعب بن اسد کا انہوں نے کوئی مشورہ نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، بیسیکلی انصاری صحابی تھے، اور ان سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ وہ اوس سے تھے اور ان کی بہت سی پراپرٹی تھی، گھر وغیرہ تھے بنو قریظہ کے ایریا میں، کیونکہ الائز تھے، ساتھ بزنسز تھے، پرانی دوستیاں تھیں۔ تو بنو قریظہ والوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو بلائیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو کال کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے الائز آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ ان کے پاس گئے اور ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے کہا، ایک تو جیسے ہی ابو لبابہ گئے ان کے درمیان، جیسے وہ انٹر ہوئے تو سارے بچے اور عورتیں ان کو دیکھ کر رونے لگے، ان کو روتے ہوئے ان کی طرف آئے، ان کی طرف بھاگے، کیونکہ ان کی پرانی دوستیاں تھیں، وہ جانتے تھے ابو لبابہ کو، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اب وہ ہم پر حاوی ہو گئے۔ تو ابو لبابہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں خود رونا شروع ہو گیا، ان کا دل نرم تھا، ان کو بچوں کو عورتوں کو دیکھ کر وہ خود رونا شروع ہو گئے۔ کعب بن اسد نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا ہم ہتھیار ڈال دیں؟ تو انہوں نے آگے سے اپنی گردن پر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں،
مطلب جو ایک اشارہ نہیں کرتے، انگلی جو پھیرتے ہیں گردن پہ، انگوٹھا پھیرتے ہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے، تمہیں سرنڈر کر دینا چاہیے، ادروائز یو ول بی کلڈ۔ تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں، یعنی بیسیکلی ان کو آ، مشورہ ایک نرم دلی سے نہیں دینا چاہیے تھا، وہ وہاں پہ ایز اے مسلم میسنجر گئے تھے، ہے نا؟ تو ایک سختی ان کو اپنے اوپر رکھنی چاہیے تھی، اپنے اندر رکھنی چاہیے تھی، لیکن ان کا دل نرم ہوا وہاں پر۔ بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ جس لمحے انہوں نے یہ اشارہ کیا، کہا نہیں انہوں نے کچھ بھی، بس انہوں نے اشارہ کیا، تو جس جگہ پہ وہ تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا پاؤں وہیں سے جو میرے پاؤں تھے وہ ہل نہیں رہے تھے، مطلب وہاں پہ جم گئے تھے، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ اس حد تک سینسٹیوٹی تھی امانت اور خیانت سے ریلیٹڈ، آلدو ان کے پاس جسٹیفیکیشنز تھیں کہ ان کے پرانے تعلقات تھے، ان کے ساتھ کاروبار تھا، دل پگھل گیا، اور صرف ایک چھوٹے سے ایکشن سے کیا ہوا، کیا صرف ایک اشارہ ہی تو کیا تھا، صرف انگلی تو پھیری تھی، ہے نا، گردن پہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ وہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابو لبابہ آئیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ابو لبابہ نے جا کر اپنے آپ کو مسجد نبی کے ایک پلر سے باندھ دیا۔ ان کو ہوا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اپنے آپ کو خود ٹرائل کے لیے پیش کیا، توبہ کے لیے پیش کیا، خود انہوں نے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ اب باہر آ کر خاموش ہو گئے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دوسری کوئی بات کر دی ہو، وہ وہاں سے سیدھا نکل کر مسجد نبی کو اور اپنے آپ کو باندھ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ابو لبابہ کہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مدینہ چلے گئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کو یہ سزا نہ دیتا۔ بالکل، ابو لبابا نے بیسکلی ان کی ایڈوائس ہی تھی، جو انہوں نے گلے پہ جو انگلی پھیری اپنے، وہ ان کو ایڈوائس ہی تھی کہ اگر تم سرنڈر نہیں کرو گے تو تم مارے جاؤ گے، لیکن کیونکہ ان کا دل نرم ہو گیا تھا ان کی طرف، تو اس کی وجہ سے ان کو اور اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ میں کافروں کے بیچ میں گیا، دشمن کے بیچ گیا، اور میں نے اتنی نرمی کے ساتھ دل نرم میرا ہوا، اور اس کی طرح اس وجہ سے ان کو اس طرح سے میں نے ایڈوائس کیا، تو اس وجہ سے ان کی مطلب ان کو پھر وہ توبہ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے باندھ دیا تھا۔ ایڈوائس تو انہوں نے کی اسی طرح سے کی کہ وہ، ہاں بالکل، کیونکہ ان کا دل نرم پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اس بات کا افسوس ہوا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے، جن کا دل مسلمانوں کے لیے اتنا سخت ہے، ان کے لیے آپ مسلمانوں کا دل نرم نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور ابھی بھی یہی چیز ہے، چاہے وہ یہود ہوں، جس حد تک وہ نقصان پہنچا رہے ہیں ابھی بھی مسلمانوں کو، ابھی بھی بہت سے مسلمان ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، غلطی انہوں نے پہلے کی، پہلے انہوں نے اٹیک کیا، تبھی اس کی وجہ سے جو غزہ میں اب سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا دل کبھی بھی یہودیوں کے لیے، کفار کے لیے نرم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہی ان کے ساتھ ہوا جس کی انہوں نے توبہ کے لیے مدینہ گئے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 سے 7 دن، اور کچھ جگہوں میں آتا ہے کہ 15 دن کا وہ وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو بندھے رہے۔ ان کی وائف نے جا کر انہیں صرف نماز کے لیے کھول دیا کرتی تھیں، اور نماز کے بعد وہ واپس باندھ دیتی تھیں، اور وہ اس حال میں رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے بعد توبہ کی جلدی میں، سنسیئرٹی ہونے میں ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل صحابی ہیں، لیکن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کے لیے قرآن میں آیات نازل کر دی، فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، ان کے کچھ نیک اور برے اعمال تھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ ان قریب ان کو بخش دیں گے۔ حضرت سلمہ کے حجرے میں صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت۔ یہ ساری چیزیں ہوئی جب وہ غزوہ بنو قریظہ سے واپس آ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو واپس آ کے سلمہ کے حجرے میں تھے۔ جب یہ آیات آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ سلمہ کے حجرے سے اس بات کو اناؤنس کیا گیا، سارے صحابہ کرام دوڑتے ہوئے ان کو کھولنے کے لیے آئے۔ یہ ان کی محبت تھی آپس میں، ہے نا، کہ اگر ایک صحابی کی توبہ قبول ہوئی تو سب میں ایک جشن ہوا، ایک خوشی کا سمجھے ایک لہر دوڑی۔ ابو لبابہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہوں، میری خواہش ہے کہ وہی مجھے آ کر کھولیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے لیے انہیں کھولا۔ جب وہ کھول کر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے صدقہ دیا۔ دیکھیں، گناہ کا جلدی احساس ہونا، ضمیر کا جاگنا، اس طرح سے توبہ کرنا،
پھر فوراً صدقہ کرنا، اڑے نہ رہنا کہ نہیں اب گناہ ہو گیا تو اب میں کیا کروں، فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں ہمارے اس عمل سے۔ گناہ ہو جائے فوراً اس کی ندامت آنی چاہیے، دل میں توبہ، دل میں ندامت ہو، پھر توبہ کریں اور پھر کسی برائی کے بدلے اچھائی کریں، یعنی کہ صدقہ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کو، اچھا اب کیونکہ ابو لبابہ کے بات سے بھی ان کے اشارے سے ان کو آئیڈیا ہو گیا، بنو قریظہ کو ان کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کہ مسلمان اب ان کے اوپر فل فورس کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، بنو قریظہ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ سارا اوس کا جو قبیلہ تھا، جو ایلائز تھے بنو قریظہ کے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بنو قینقاع کا وقت تھا تو آپ نے عبداللہ بن ابے جو کہ خزرج کا سردار تھا، آپ نے اس کی بات سن لی تھی اور ان کو جانے دیا، آپ نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا۔ تو ہم اوس اپنے الائز بنو قریظہ کے بارے میں آپ سے سفارش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے سردار کو بلاؤں تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس کی بات کو؟ انہوں نے کہا جی ہم کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وہ جب آئے تو سارے اوس کے قبیلے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیں عبداللہ بن ابے نے اپنے حلیفوں کو بچا لیا تھا، ہے نا۔ عبداللہ بن ابے کون تھا؟ منافق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹ کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، یہاں سے نکل کے آگے جا کے نقصان پہنچائیں گے، جو کہ انہوں نے کیا۔ لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایگزائل کرنے کا کہا کہ ان کو قتل نہیں کریں، ان کو یہاں سے جانے دیں۔ اب سعد رضی اللہ عنہ کی بات آئی، یہ فرق ہے ایک مومن میں اور ایک منافق میں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو آپشن دیا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، انہوں کی ہم تھوڑی سی بات کر لیں یہاں پر کہ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا اور اللہ نے فیصلہ ان کے ہاتھ سے کیوں کروایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہم نے پہلے بھی کچھ باتیں کی تھیں۔ مصعب بن عمیر جب مدینہ میں اسلام کا کام انہوں نے شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، تو ہم نے اسد بن زرارہ کی بات کی تھی، جو کہ ان کی ہم نے کچھ ڈیٹیل میں بات کی تھی اسد بن زرارہ کی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو انہوں نے کہا اسد بن زرارہ نے کہ میرے کزن آ رہے ہیں سعد بن معاذ، اور یہ اوس کے قبیلے بنو اشل کے سردار ہیں، اگر آپ نے ان پر کام کیا اور یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے قبیلے کا کوئی شخص کافر نہیں رہے گا۔ مطلب یہ کہ سعد بن معاذ اتنے پاورفل اور انفلوئنشل ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے قبیلے کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب سعد رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور کہا کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے میں تم لوگوں سے بات چیت نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کا یہ انصار کہ یہ اثر ہوا ان لوگوں پر کہ پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اوور آل اپیئرنس وائز بہت لمبے چوڑے تھے، خوبصورت، اور بات کرنے میں، ڈیسیجن میکنگ میں بہت اچھے تھے، اور ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز اس حد تک تھیں کہ ان کا پورا قبیلہ ان کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تھا، یعنی لیڈر مسلمان ہوا، صرف ان کو دیکھ کر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ ان کے قبیلے والے جانتے تھے کہ یہ کچھ غلط نہیں کریں گے، اتنا ان کے اوپر بھروسہ تھا۔ پھر ہم نے غزوہ احد میں دیکھا، غزوہ احزاب میں دیکھا کہ انہوں نے جو تقریر کی کہ ہم اپنی کھجوریں ان کو نہیں دیں گے، غطفان والوں کو۔ تو اب جب ان کو تیر لگا غزوہ احزاب میں تو انہوں نے دعا کی کہ اگر قریش کی لڑائی باقی ہو تو یا اللہ مجھے زندہ رکھیں، اور اگر قریش سے لڑائی باقی نہیں ہے تو مجھے شہادت دے دیں، اور بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ اور قریش کی لڑائی کے بارے میں بھی انہوں نے جو کہا کہ ان سے لڑنا ہو تو مجھے زندہ رکھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آم، کو قریش والوں نے جھٹلایا تھا اور مکہ سے باہر نکالا تھا، تو اسی لیے کیونکہ مدینہ والوں نے اپنے اوپر پروٹیکشن کی ذمہ داری لی تھی، ہے نا۔ جب وہ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بیعت کی تھی انہوں نے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اس وقت ان کا خون بہنا بند ہو گیا، اور ہم نے بات کی تھی کہ وہ خیمۃ الرفیدہ جو تھے اس میں تھے۔ اب جب یہ وہاں سے آ رہے ہیں تو انہوں نے ایسی دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی،
کہ میری آنکھیں ان کی طرف سے ٹھنڈی کر دیں، اس دعا کو قبول کیا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ جب اب ڈیسیجن لینا ہے، پوری ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیسیجن لیں اور ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ ایک طرف سے یہود بھی ان کی ڈیسیجن کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایلائز ہیں، آپ کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر ہوگا، کوئی نرمی آئے گی۔ لیکن اس وقت انہوں نے یہ چیز کہی کہ اب سعد کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اسے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں ہے۔ مطلب اللہ نے ان سے وہ فیصلہ کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے سعد رضی اللہ عنہ کو آنر کیا۔ وہ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آنر دلوایا، اور جس وقت فیصلہ ہوا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے کیا۔ اور آتا ہے کہ ایسا فیصلہ تورات میں بھی ملتا ہے کہ جب کوئی قبیلہ اپنا معاہدے یا اپنے پیکٹ سے بریچ کرے، کوئی اپنا معاہدہ توڑے، تو اس کے مردوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے اور ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے۔ یہی فیصلہ یہودیوں کی کتاب میں تھا، یہی فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا بنو قریظہ کے لیے، اور یہی فیصلہ سعد رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو بیسیکلی ان کا ڈیسیجن بالکل کلیئر تھا، اور کسی شخص کے لیے کوئی بائسڈ اوپینین، کوئی فیوریٹزم نہیں تھا۔ آلدو وہ الائز تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد کسی کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا۔ اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ، ہی واز 30 ایئرز اولڈ جب وہ اپنے ٹرائب کے سردار بنے۔ اس کے بعد 36 37 کی ایج میں ان کی شہادت ہونے والی ہے۔ 36 37 کی ایج میں جب انسان کی یوتھ پیک پر ہے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، جب ان کی فیملی، ان کے خاندان، ہر کوئی پراسپر کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اسلام ایسے فیز میں جا رہا ہے کہ فتح، وکٹری، گلوری ان کے قدموں کے پہ ہے، تو اس وقت اس کے کا کیا ہو رہا ہے کہ میرا مقصد دین کی سرفرازی تھی، میرا مقصد دین کی سرفرازی ہے، دین کی سربلندی ہے، میں جس وجہ سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، مجھے مدینہ شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اسلام کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ جب تک وہ اسٹرگلنگ فیز میں تھا، اب جب وہ ایک مضبوط فورس بننے والا ہے تو اب میری ضرورت نہیں، اب میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ رکھتی ہے، اللہ مجھے اپنے لیے قبول کریں اور مجھے شہادت دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک کلیئرٹی آف پرپس آف لائف ہے کہ اب ان کو یہ تمنا نہیں ہے کہ میں فتح خیبر دیکھوں، میں مکہ دیکھوں، اور پھر مجھے گورنر بنایا جائے، مالی غنیمت آئے۔ یہ سب چیزیں دیکھیں، اور جب آپ ان کی شہادت، اب ان کی شہادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ساری کشتیاں جلا دیں، اور اس کے بدلے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ریسیو کرنے کے لیے اپنا عرش ہلا دیا۔ آپ یہ مشہور صحابی ہیں جن کی حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کی جب شہادت ہوئی، تو ان کے لیے عرش کانپ اٹھا تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ قربانی کا اصل مفہوم یا ہجرت کا اصل مفہوم ہم ان کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ آخر میں ان کا زخم پکا، ان کا زخم اور پک گیا۔ ان کو آئیڈیا تھا کہ اب میں شاید نہیں بچوں گا، لیکن اب جب ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا ڈیسیجن دلوایا کہ جو ان کی پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا، جو یہودیوں کی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ ان کی شہادت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ آپ کے نالین مبارک ٹوٹ گئے، ان کی شال گرنے لگی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ حنزلہ کی طرح ان کو بھی ملائکہ غسل نہ دے دیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم پر پہنچنا چاہ رہے تھے ان کی میت تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹپٹوز پہ جا رہے تھے، جو پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ جب صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ملائکہ کی اس حد تک موجود ہیں، اس حد تک یہاں فرشتے موجود ہیں کہ میرے چلنے کی جگہ نہیں ہو رہی۔ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب انہیں اٹھایا تو آلدو ایک بڑے اسٹیچر کے تھے، لمبے چوڑے تھے، لیکن ان کی باڈی بہت لائٹ ویٹ تھی۔ صحابہ حیران ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے آتی ہیں۔ ایک
عظیم صحابی، ایک کبیر صحابی، جن کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، ان صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس سنا اور بھول گئے، ان صحابہ کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ان کی عزت ہمارے دل میں بڑھے گی، اور جب عزت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، تو کیا دل چاہتا ہے کہ پھر ان سے ملیں، ہے نا؟ اور ان سے ملنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ جنت الفردوس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان صحابہ کا ساتھ ملے۔ سوچیں جب جنت میں آپ جا کے ان صحابہ کرام کو دیکھیں گے، ان سے ملیں گے، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو کتنا اچھا لگے گا، ہے نا؟ تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کا، صحابہ کرام کا ساتھ دیں جنت الفردوس میں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ جب ہم سعد رضی اللہ عنہ کی قبر تیار کر رہے تھے تو اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور ہمارے لیے شدید ٹریجک لاس تھا۔ حضرت سعد کی شہادت صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا لاس تھا، لیکن ہم نے اللہ کے رسول سے سنا کہ آج اللہ کا عرش سعد کی وجہ سے کانپ اٹھا ہے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے پھر ہمیں کچھ سکون آیا۔ مطلب جتنے وہ صحابہ کرام کے لیے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی ان کے لیے تیار کر دیا۔ تو بیسیکلی ایک ایک چیز ہمارے لیے بے تحاشا مورلز ہیں۔ پھر یہ کہ سعد بن معاذ کے ہر فیصلے کو امپلیمنٹ کروایا گیا، ایک ایک کر کے 700 سے 800 مردوں کو قتل کیا گیا۔ دیکھیں ان کو موقع دیا گیا تھا، ان کے ساتھ پیکٹ سائن ہوا تھا، اور ایسے ہی نہیں جا کے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، ان سے جا کر پوچھا گیا کہ آپ ہمارے ابھی تک پیکٹ میں ہیں یا آپ کے اوپر حملہ کر دیا جائے، لیکن ان کا غرور تھا، ان کا تکبر تھا کہ وہ اس کے لیے تیار تھے کہ نہیں، ہم پیکٹ کو ہی توڑنے میں راضی ہیں۔ تو ان کے 700 سے 800 مردوں کو قتل کیا گیا، خندقیں کھودی گئیں، اس میں انہیں ڈالا گیا، ان کی 1500 تلواریں نکلی، اور وہ ساری چیزیں نکلیں جو انہوں نے تیار رکھی تھیں مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے۔ 500 ڈھالیں جو شیلڈز ہوتی ہیں نا وہ تیار تھیں۔ یہ سب اسلحہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، جسے آپ نے خمس نکال کر تقسیم کیا، یعنی مال غنیمت بنا، اور مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طرح سے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اسے تقسیم کیا۔ اور اس میں آتا ہے کہ حیی بن اخطب جو کہ بنو نذیر کا جو لیڈر تھا، بنو قریظہ کے ساتھ دینے کے لیے وہ ادھر آیا ہوا تھا آل دا وے فرام خیبر۔ اس کا ارادہ تھا کہ آگے سے احزاب اٹیک کرے گا اور پھر پیچھے سے میں کروں گا، تو وہ بھی اس میں قتل کیا گیا۔ یہودیوں کے دو سردار اس میں غزوہ بنو قریظہ میں قتل کیے گئے، ایک حیی بن اخطب اور دوسرا کعب بن اسد۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا سیکھا اتنی جو ہم نے ابھی پوری جو بات کی؟ ایک تو یہ کہ ابو لبابہ کی توبہ میں جلدی کرنا سیکھا، سعد بن معاذ کا طریقہ، ان کا اسوہ دیکھا۔ پھر ایسے ہی ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دو گروپس تھے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عصر کی نماز کا، تو ایک گروپ نے ظاہر کو لیا، ایک نے مقصد کو لیا، انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا۔ تو اس چیز کو اختلاف بنانا، اس پر جھگڑنا، گروہ بندی کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح اجتہاد کرنے والے کے لیے دو، اور غلط اجتہاد کرنے والے کے لیے بھی ایک اجر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف صحابہ کے وقت سے ہے، غلط نہیں کہہ سکتے اسے۔ ایک نے ایک انٹرپریٹیشن کی، ایک نے دوسری کی، تو یہ نہیں کہ ان کو کہا گیا کہ تم لوگوں نے الگ الگ چیزوں کا کیوں سوچا، تم لوگوں نے غلط فیصلہ کیا، تم نے صحیح کیا۔ ہر کسی نے اپنے طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ انٹرپریٹ کیا، صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر یہ کہ مجتہد ہر لحاظ سے اجر والا ہے، اجر کا مستحق ہے۔ مطلب یہ کہ مجتہد نے کوشش کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اختلاف پر لڑنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ کس طرح سے رسپیکٹ، کس طرح سے ایک دوسرے کو آنر کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ممبر پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کا طریقہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کے اوپینین کو رسپیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں اجتہاد وہی کر سکتا ہے جس میں صلاحیت بھی ہو اور اصول شرع کا پابند بھی ہو، یعنی اس میں صلاحیت بھی ہو اجتہاد کرنے کی، اور وہ شرعی اصولوں کا کی پابندی بھی کرتا ہو۔ نا اہل کا اجتہاد باطل اور گمراہی ہے۔ تو غزوہ احزاب اور بنو قریظہ یہ ایسے غزوے تھے جنہوں نے ایکسٹرنلی اور انٹرنلی مدینے کی ریاست کو ہلا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، اور آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں شریعت بھی مکمل ہونی ہے، اور ساتھ انٹرنل فیملی کے بھی لاز آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف پولیٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں،
لیکن ہمارے دین کو بھی مکمل کر رہے ہیں، ہے نا؟ ام، اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نکاح کروایا، زینب بنت جہش سے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے ام سلمہ سے نکاح کی بات کی، دوسرا نکاح جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے زینب بنت جہش۔ 5 ہجری میں ان سے نکاح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات کزن تھی، حمنہ بنت جہش جن کی ہم نے عہد میں بات کی تھی، ان کی بہن تھی حمنہ بنت جہش، جو کہ مصعب بن عمیر کی جو وائف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، اور نکاح سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب افراد مدینہ میں تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مزید محاذ کھلا۔ ابھی تک تو کیا تھا؟ ایکسٹرنل محاذ تھے، اب ایک انٹرنل محاذ کھلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح زید رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کون بتائے گا مجھے جلدی سے؟ زید بن حارث کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ ان سے جب کروایا؟ آپ جلدی سے مجھے لکھ کر دیں جس کو آنسر پتا ہے تو۔ زید رضی اللہ عنہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کی ایک کیا خاص بات ہے جو کہ کسی صحابی میں نہیں ہے؟ منہ بولے بیٹے تھے، بالکل بشرا، ویری گڈ۔ ایک اور چیز ہے جو کہ دوسرے کسی صحابی کو یہ سٹیٹس نہیں ملا جو کہ زید رضی اللہ عنہ کو پتا ملا ہے۔ کسی کو پتا ہو تو جلدی سے لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو زید بن محمد ان کا نام رکھا گیا تھا، منہ بولے بیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کا پیغام بھیجا زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ خاندان کا ڈفرینس تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور نکاح کیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ بشرا، وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہم بارک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک 2 چیزیں تھیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک امت کی بنیاد رکھی، آپس میں کیسے ٹرائبس کے ریلیشن شپ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جب ان کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کریں گے تو وہ حضرت زینب کو اسلام سکھائیں گے، اور اس طرح قریش کی عورتیں اسلام سیکھیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آتی ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں اور ان کو کتاب اور سنت سکھائیں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد آلموسٹ 1 سال اور کہیں 3 سال کا آتا ہے کہ یہ لوگ ساتھ رہے، لیکن پھر کیونکہ آپس میں نہیں بنی اور کیونکہ اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے کہ جب 2 فرد ایک ساتھ ملیں اور ان کی آپس میں اگر کمپیٹیبلٹی میچ نہ ہو تو وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو کہیں 1 سال کہیں 3 سال کا آتا ہے کہ ان کو پھر زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی، ان سے ڈیورس ہوئی جب بات بن نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے؟ بہت کوشش کے بعد جب دیکھ لیا کہ بات نہیں بن رہی تو ان کی پھر آپس میں طلاق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نازل کر دیا کہ ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پہ زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے میں بہت ریلکٹنٹ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے نکاح کرنا، کیونکہ اس وقت کا ماحول کیا تھا کہ وہ ان کے منہ بولے بیٹی کی وائف تھی، اور اس وقت یہ کرنا ایسا تھا جیسے اپنے بیٹے کی بیوی سے آپ نے شادی کی ہو۔ حضرت زینب کا کو ہی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا اس پہ انہوں نے سمعنا وطانا کیا، انہوں نے اس کو مانا۔ although دل بہت پریشان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جانتے تھے کہ وہاں پہ منافقین کے بیچ میں ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا سب پتا تھا، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہوئے، زید رضی اللہ عنہ کو ہی رشتے کے لیے بھیجا۔ اور اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ کیوں بھیجا، کیا وجہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی یہ مینشن کرنا چاہ رہے تھے کہ زور زبردستی میں شادی نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہ طلاق دلوائی گئی ہو۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ اس نکاح سے بہت سی جاہلانہ رسمیں ٹوٹی کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں یہ جاہلانہ رسم ہوتی ہے کہ لوگوں نے منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا تو آپ کا اصل بیٹا ہے یا پھر کوئی وہ دوسرا جو ہے وہ غیر ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں حکم نہیں اتارا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز پریکٹیکلی کروا دی، اس بلاک کو توڑوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ اگر ہو سکتا تھا کہ بلکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں اردو قرآن میں بھی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بھی کر کے دکھا دیا، لیکن ہماری اندر مسلمانوں کے اندر ابھی بھی جہالت ہے، اسپیشلی ایشیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ منہ بولے بیٹے ابھی بھی بناتے ہیں جو کہ سخت شریعت کے خلاف ہے۔
दूसरी चीज क्या हुई कि जैद रदी अल्लाह अन्हु का एक तो बेटे के लेवल से हटा दिया, उनसे कहा गया कि आप का जो असल के जो वालिद हैं आपके, उनके नाम पे आप कहलाए जाएंगे, यानी जैद बिन मोहम्मद नहीं, आप जैद बिन हारिसा ही होंगे। और दूसरी तरफ उनकी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे शादी कर सकते हैं, यानी क्योंकि वो मुंह बोले बेटे नहीं है तो जाहिर है उनकी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू भी नहीं हुई। तो इस तरीके से बहुत सी जाहिलाना रस्में टूटी, और ये सारी चीजें सहाबा कराम के लिए भी शॉकिंग थी। जाहिर है उस माहौल में एक चीज जो चल रही थी उसके अगेंस्ट कोई कोई चीज हो रही है तो उनके लिए भी चीज सरप्राइजिंग और शॉकिंग होना चाहिए, है ना। और फिर जो मुनाफिकीन थे और यहूद थे उनको तो प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पांचवा निकाह था, और ये निकाह ऐसे हुआ कि तिबरानी की हदीस है कि अल्लाह ताला ने इसका निकाह करने वाले थे और जिब्राइल इसके शाहिद यानी इसके गवाह थे। तो फिर बेसिकली एक तो मदीना की रियासत में एक्सटर्नल जो मामला थे वो तो थे, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से भी बहुत से मसाइल रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक चीज ये कि मुनाफिकीन का जो तरीका है, अगर हम देखें, एक चीज कहलाई जाती है विस्परिंग, जिसे कहते हैं नजवा। ठीक है, इसको अरबिक में कहते हैं नजवा। बेसिकली जैनब रदियल्लाहु अन्हा की शादी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट विस्परिंग शुरू हुई, नजवा शुरू हुई। उसका काम शुरू हुआ और बढ़ गया, और हम आगे देखेंगे कि गज़वा मुरैसी में, चाहे वो अब्दुल्ला बिन उबय का वाकया होगा या वाकया इफ्क होगा, उसमें नजवा कहते हैं बेसिकली किसी जमात या खानदान में ऐसी विस्परिंग करना, अलैदगी में, जिसे कहते हैं ना खिचड़ी पकाना। ठीक है, इजी अल्फाजों में, इजी लफ्ज में आप समझ लें, खिचड़ी पकाना जिसे कहते हैं, उसका मतलब है विस्परिंग करना, नजवा करना। तो ऐसे में नजवा शुरू हो जाती है। विस्परिंग बेसिकली शैतान का एक तरीका है जो एक वो बीज डाल देता है और फिर पूरी फिजा खराब हो जाती है, पूरा खानदान उसमें लग जाता है ना। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम आपस में सरगोशियां करो, विस्परिंग करो, नजवा करो, तो वो गुनाह है। और अगर अल्लाह के रसूल के खिलाफ ना हो, यानी अच्छी बात की बात कर रहे हो, तो वो तकवा और नेकी की बात है। आपस में अगर ये खिचड़ी ना पकाई जा रही हो, कोई अच्छी बात कर रहे हो, तो वो तो तकवा है। अल्लाह ताला से डरो कि सामने तुम, अल्लाह अल्लाह से डरो जिसके सामने तुम जमा किए जाओगे। क्या होगा कयामत के दिन? अल्लाह ताला सबकी रिकॉर्डिंग्स खोल देंगे सबके सामने। तो इस बात का सोच कर डरना चाहिए इंसान को। अब मुनाफिकीन को नजवा का खूब मौका मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांचवा निकाह था, अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह था, तो उन्होंने इन चीजों का फायदा उठाया। उन्होंने एलिगेशंस लगाना शुरू कर दी। पूरे मदीना में ये चीज फैलना शुरू हुई। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, अलैहि वसल्लम की हेल्प की। एक चीज ये कि जब जाहिलाना रस्में टूटी तो बहुत खैर और बरकत आई। ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के साथ वलीमा बहुत बेहतरीन हुआ, जाहिलाना रस्में टूटी, अल्लाह ताला ने उसका उनका निकाह, उनके निकाह को बारबरकत बनाया। एक्स्ट्रा रस्में खत्म हुई, पर्दे के अहकाम आए, मेहमानों को एटिकेट सिखाए गए कि खाना खाकर जल्दी चले जाएं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो पर्दे के पीछे से मांगे, ना कि बिल्कुल सामने आके खड़े हों। वलीमा ऐसा था कि उस जैसा कोई वलीमा नहीं था। अल्लाह ताला ने बरकत दिखाई। और दूसरा ये भी अल्लाह ताला ने दिखाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। उनके लिए खुद ये चीज बहुत बोझल थी, बहुत मुश्किल थी। बार बार ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु से कह रहे थे कि आप तलाक ना लें, शादी को कंटिन्यू रखें, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह हो, तो हालात ही ऐसे कर दिए गए। ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु क्योंकि उनके लिए तकलीफ दे था, उनको जैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारा जा रहा था। उनसे जब टाइटल हटाया और कहा गया कि उनको उनके वालिदैन के नाम से पुकारो, तो वो वाहिद सहाबी हैं, जैसे अभी बुशरा ने भी बताया, कि जिनका कुरान में जिक्र आता है। कुरान में आता है फलम्मा कदा जईदुन, सूरह अहजाब में। ठीक है, ये 1,24,000 में से एक वाहिद सहाबी है। ना कबायर साहबा, अबू बकर, उमर, उस्मान, इन सब सहाबी किसी का नाम नहीं है कुरान में। जैद रदी अल्लाह अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं, 25 अंबिया के अलावा, यानी 25 अंबिया के नाम आए हुए हैं, उनके अलावा ये वाहिद सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है। ठीक है, जैद बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु का। अल्लाह ताला ने उनकी इस हद तक कदर की कि उनके थ्रू रिश्ता भिजवाया गया, फिर उनके टाइटल से, नाम से मोहम्मद का नाम हटाया गया। तो फिर अल्लाह ताला ने इस तरह से अप्रिशिएट किया कि उनको रहती दुनिया तक कुरान का हिस्सा बनाया। तो हमें ये चीज पता चलती है कि चेंज आना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और डिस्कम्फर्ट को फेस करना होता है। अब हम बात करेंगे गजवा बनु मुस्तलिक की।
تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گی بس، اس میں ہم اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ قریظہ ہو گئی، بنو قریظہ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اب دیکھیں غزوہ بنو مستلق، یا جس کا دوسرا نام ہے غزوہ مریسی۔ یہ یا تو شعبان 5 یا 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں کچھ ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے۔ 5 ہجری کے بارے میں زیادہ رائے ہے کہ خندق سے پہلے ہوا یہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ نے شرکت کی ہے، اور آتا ہے کہ غزوہ بنو قریظہ سے فوراً بعد ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ تو بہرحال اس میں کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کون سے سال ہوئی۔ غزوہ مستلق، بنو مستلق میں زیادہ لمبی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن اس میں بہت احکامات جاری ہوں گے، اس کے راستے میں ہم دیکھیں گے۔ ہائی لائٹس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس میں جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پورا بنو مستلق کا قبیلہ اسلام قبول کرے گا۔ دوسری چیز، اس میں منافق بہت بڑی تعداد میں ساتھ ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابے، یہ نام یاد رکھیں، یہ رئیس المنافقین میں سے ہے، عبداللہ بن ابے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ساتھ ہے اس سفر میں۔ تو اب اس کی حرکتیں نظر آئیں گی، وہ نجوہ اور وسپرنگ کی فضا بنائے گا، جس کی وجہ سے پورے سفر میں انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے اٹ واز ویری پینفل۔ سورہ منافقین پوری نازل ہوئی، اس کے بارے میں بات ہے۔ اس کے بعد واقعہ افک ہے، اور تیمم کے احکام بھی اس میں اس سفر میں آئیں گے۔ مریسی اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مریسی وہاں ایک سپرنگ کا نام ہے، ایک چشمے کا نام ہے۔ بنو مستلق وہاں کے رہنے والے جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی بیر معونہ کی، کہ وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام بیر معونہ رکھا گیا، اس واقعے کا نام معونہ رکھا گیا تھا۔ اسی طریقے سے مریسی نام کو یہاں مریسی جو نام ہے وہاں یہاں ایک چشمے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، ایک سپرنگ کی وجہ سے ہے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اٹیک کیوں کیا؟ اسباب کیا تھے؟ اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، پتہ چلا گیا تھا کہ حارث بن درار وہاں کا جو ہیڈ تھا وہ بیسیکلی مدینہ پر اٹیک کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں اب سب کی کیا کوششیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو توڑا جائے، ان کو دبایا جائے، ان کو ویک کیا جائے۔ تو الگ الگ قبیلوں کی کوششیں کیا چل رہی تھیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں پہ اٹیک کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ بنو مستلق کا اوس، خزرج اور قریش، ان سے پرانا تعلقات تھے، اور یہ لوگ بت پرست تھے، ٹھیک ہے، آئیڈل ورشپرس تھے، یہ یہودی نہیں تھے، آئیڈل ورشپرس تھے، بت پرست تھے یہ۔ تو بنو مستلق پہ اٹیک کی وجہ ایک تو یہ کہ وہ مکہ کے راستے میں تھے، دوسرا یہ کہ ان کے پرانے تعلقات تھے مکہ میں قریش سے، اور ساتھ ہی اوس اور خزرج سے، اور اب انہوں نے فوج تیار کر لی تھی ٹو اٹیک مدینہ۔ 700 کا ان کا لشکر تیار ہو گیا تھا حارث بن درار کی لیڈرشپ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں کو ساتھ اس سفر میں لیا۔ پہلے جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جاسوس بھیجا تھا، وہ پکڑا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی دعوت دی، وہ نہیں مانا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کی خبر وہاں پہنچی تو اس وقت وہاں ویسے ہی سائیکولوجیکلی جسے کہتے ہیں نا، وہ ان کے اندر ڈر ہو گیا کہ اب کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، مسلمان جو ہیں ہم پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کیسے بٹھایا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں نے اٹیک کیا تو وہ ہمیں بہت زیادہ لگے، اور جب ہم واپس جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ بہت کم لوگ تھے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف طاری کیا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ کفار کے 10 لوگ اس میں قتل ہوئے، اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت آئی۔ مال غنیمت میں جویریہ رضی اللہ عنہ بھی آئی تھیں۔ جویریہ بنت حارث کے بارے میں آتا ہے کہ بنو مستلق کی قیدی جب تقسیم ہو رہے تھے تو جویریہ رضی اللہ عنہ حضرت ثابت بن قیس یا ان کے چچا کہ ان کے حصے میں آئی، کیونکہ غلام اور باندی بھی تقسیم ہوتے تھے۔ ان کے ہسبینڈ بھی، ان کا جو ہسبینڈ تھا وہ بھی مارا گیا تھا بنو مستلق غزوہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ میں تو سردار کی بیٹی ہوں، تو میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں اور آپ مجھے آزاد کر دیں، اور کہا کہ آپ مجھے پیسے ایشو کر دیں، میں آپ کو واپس دے دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ میں آپ کو آزاد ہونے کے پیسے بھی دے دوں؟ اسے مکاتبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آپ لوگ پڑھیں انشاءاللہ، غلاموں کی جو فقہ ہے اس میں اس کو مکاتبت کہتے ہیں، کہ وہ پیسے بھی دے دوں اور یہ کہ میں آپ سے نکاح بھی کر لوں۔ جبیر رضی اللہ عنہ اس پر بخوشی راضی ہوئی، اور پھر ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ صحابہ کرام کے حصے میں جو بھی قیدی ایز سلیوز بن کر آئے تھے انہوں نے سب کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ یہ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہو گئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک
ایسی کوئی عورت نہیں تھی جو جویریہ سے بڑھ کر اپنے قوم کے لیے باعث برکت ہو۔ وہ خود بھی مسلمان ہو گئی اور ان کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو اخلاق تھا اس کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بارے میں مفسرین اور سیرت نگاروں نے ایک بات کہی کہ اخلاق سے وہ متاثر ہوئے، جو اخلاق تھا اس سے تو وہ لوگ متاثر ہوئے ہی، لیکن یہ ساری برکتیں جو تھیں اس وقت نظر آتی ہیں جب محبت رسول ہوتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ یعنی پورا قبیلہ کیسے مسلمان ہوا؟ صحابہ کرام نے کا ایک ایکشن تھا جو محبت رسول میں کیا گیا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ اب کیونکہ سسرالی بن گئے تو انہوں نے سب کو آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز اتنی وزنی ہے، ایک ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا وزنی ہے، ان کی محبت اتنی وزنی اور امپورٹنس رکھتی ہے کہ اس کے بعد اس قسم کے انقلاب آتے ہیں، ایسے چینجز آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، محبت میں وہ برکت ڈالی ہے کہ ہم جب اس کے قریب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں کی رحمت اور اللہ تعالیٰ اپنی برکت میں ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم پابندی کریں گے، ان کی سنتیں پوری کریں گے، تو ہماری زندگی میں بھی اسی طرح سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور قصہ ہے جو کہ میرے خیال سے ہم اگلی کلاس میں کر لیتے ہیں، جو کہ عبداللہ بن ابی کا قصہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس نے کس طرح سے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے کیونکہ اب ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو اگلی کلاس میں ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ ہم نے آج کی کلاس میں کیا کیا چیزیں کر لی ہیں، چیزوں کو پلیز ریوائز کرتے رہیں ورنہ آپ لوگوں کو چیزیں نہیں یاد رہیں گی، بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ام سلمہ سے نکاح کی بات کی، احزاب کے بعد کیا کیا ہوا، بنو قریظہ پہ گئے، اٹیک ہوا، اس کی بات کی، اور پھر ہم لوگ غزوہ بنو مستلق جو کہ غزوہ مریسی ہے اس کے واقعے کی بات کی، اور ام سلمہ سے ان کا اور حضرت جویریہ سے، یعنی تین ہم نے آج نکاح کی بات کی ہے، ام سلمہ سے، زینب بنت جہش سے، اور حضرت جویریہ سے۔ ان تینوں سے نکاح ہوا 4th 5th ہجری کے درمیان، جن کی ہم نے بات کر لی ہے، ان کی آپ ضرور وہ پڑھیں سیرت ان صحابیات کی بھی، اور اس سے یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں یہاں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات، نیکسٹ